إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون
اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور پھر سوچو کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق پہنچا سکے؟ کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی رزق عطا کرنے والا ہے، لیکن تم لوگ کدھر پھر رہے ہو؟ گنج بخش فیض عالم ہے صرف ذات خدا، گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات خدا، ناقصاں را پیر کامل ہے محمد مصطفیٰ۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحلیلات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ہم سب کا، تمام کائنات کا، تمام مخلوقات کا اکیلا ہی خالق، مالک، رازق، کارساز، مددگار، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، گنج بخش اور غوث اعظم ہے۔ وہ اپنی ذات میں، صفات میں، عبادات میں، اختیارات میں، احکامات میں اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس کا شریک نہیں۔ بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی، اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم سب کے، پوری امت کے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدی، حکیم الامت اور امام اعظم ہے۔ محترم سامعین، اس سے پہلے میں نے متعدد جمعۃ المبارک کے خطبات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت کی عظمت، رفعت، ان کا مقام و مرتبہ، شان و عظمت اور ان کی سیرت و کردار کے عنوان پر کچھ باتیں بیان کی تھیں، اور میرا یہ ارادہ تھا کہ چند اور خطبات اس عنوان پہ ہو جائیں، لیکن میں نے جب دیکھا اور سنا اور پڑھا کہ ہمارے ملک کے اور بالخصوص ہمارے شہر لاہور کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اللہ کے ایک محتاج بندے کی قبر پر بہت بڑا عرس اور میلہ لگا رکھا ہے، اور جس کے لیے روڈ، سڑکیں بند کی گئیں، مارکیٹیں بند کی گئیں، سکولوں میں، دفاتر میں، بازاروں میں چھٹی کی گئی،
اور وہ اللہ کے اس محتاج بندے کو جنہیں دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1000 سال ہونے والا ہے، اسے اپنا داتا اور گنج بخش سمجھ بیٹھے ہیں اور اپنی منتیں اور ضرورتیں پوری کروانے کے لیے، خالی جھولیوں کو بھرنے کے لیے، اولاد، رزق اور شفا کے حصول کے لیے وہاں آ جا رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو خاص حق ہے وہ انہیں دے رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا اور پھر حکم دیا کہ میری راہ میں خرچ کرو، لیکن یہ لوگ نظر نیاز یعنی دودھ اور دیگیں جانور ان کے نام پہ دے رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص حق ہے۔ تو یہ صورتحال دیکھتے ہوئے میں نے ضرورت محسوس کی کہ اس عنوان پر ایک یا دو جمعۃ المبارک کے خطبات ہونے چاہیے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اس طرح کی نظر و نیاز کا مستحق، عبادات کا مستحق کون ہے، اور تمام مخلوقات کا داتا، سب کو دینے والا، ضروریات کو پورا کرنے والا اور گنج بخش یعنی خزانے تقسیم کرنے والا وہ کون ہے؟ تو اس لیے آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کا یہ عنوان ہے کہ داتا کون؟ کیا عنوان ہے؟ داتا کون؟ تو میرے بھائیوں، لفظ داتا یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، نہ ہی اردو کا ہے، نہ ہی فارسی کا ہے، اور نہ ہی انگلش کا، یہ ہندی زبان کا لفظ ہے۔ وہ لوگ یعنی ہندو اپنے بتوں کو دیوتا کہتے ہیں نا، دیوتا، تو اسی سے لفظ داتا نکلا ہے۔ داتا جس کے معنی ہیں دینے والا، عطا کرنے والا۔ کیا دینے والا؟ جو کچھ بھی اس سے مانگا جائے، جس چیز کا بھی اس سے سوال کیا جائے، تو ہر انسان، ہر جن، ہر فرشتہ، ہر جانور، ہر پرندہ اور دیگر ہزاروں مخلوقات اپنی اپنی ضرورت پیش کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ تو جس کے پاس دینے کی ہمت ہو، طاقت ہو، اسے داتا کہتے ہیں۔ اور گنج بخش، گنج کے معنی ہے خزانہ، یعنی خزانے
بخشنے والا، تقسیم کرنے والا۔ تو آئیے قرآن کریم کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم اس بات کا جائزہ لیں، تحقیق کریں، سوچیں اور سمجھیں، اور پھر دیکھیں کہ سب کو دینے والا اور خزانے تقسیم کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ بات کو توجہ سے سنیں، بچے خاموشی سے بیٹھیں، ادھر ادھر اٹھنا اور کسی قسم کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے شروع میں قرآن مجید کی سورہ الفاتر پارہ نمبر 22 اس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں میرے اور آپ کے خالق و مالک اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین نے یا ایھا الناس کہہ کر تمام لوگوں کو مخاطب کیا، متوجہ کیا اور دعوت فکر دی۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اس میں پوری روئے زمین پہ بسنے والے لوگ، خواہ وہ عربی ہوں یا عجمی، سیاہ ہوں یا سفید، غریب ہوں یا امیر، چھوٹے ہوں یا بڑے، کسی بھی صدی میں بسنے والے ہوں، کسی بھی زمانہ کے لوگ ہوں، اللہ نے سب کو مخاطب فرما کر یہ حکم دیا کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کے انعامات کو یاد کرو۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ، اور پھر ذرا سوچو کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان سے یا زمین سے رزق عطا کر سکے۔ پہلے اللہ کی بے شمار نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے نعمتوں سے نوازا، اتنے انعامات عطا کیے کہ جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے، اگر گنتی کرنا چاہیں گن نہیں سکتے۔ اور نعمتیں تو الگ رکھیں، انسان ذرا اپنے وجود پہ ہی غور کرنا شروع کر دے تو انسان کا جسم ہی بہت بڑی دلیل ہے، انسان کا وجود بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر انسان اپنے اعضاء پہ سوچنا شروع کر دے، جسم تیرا شاہد ہے، وجود ذات باری پہ دلیل ایسی ہے کہ رد ہو سکتی ہی نہیں۔ فرمایا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور پھر سوچو ھل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے، کوئی اور پیدا کرنے والا کوئی ہے؟ یرزقکم، جو تمہیں عطا کر سکے، من السماء، آسمان سے یا زمین سے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق عطا کر سکے، اگر ہے تو صرف اور صرف اکیلا اللہ ہی۔ تو جب اللہ کے سوا کوئی عطا کرنے والا ہے ہی نہیں، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم ادھر ادھر کیوں پھر رہے ہو؟ اپنے رب کا در چھوڑ کر غیروں کے دروں پر، ان کے دروازوں پہ جا کر کیوں دستک دیتے ہو؟
اسی طرح اسی سورہ الفاتر میں تھوڑا سا اور آگے جا کر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے تمام لوگوں، تم سب کے سب فقراء محتاج ہو، فقیر ہو، فقیر کی جمع ہے فقراء۔ فرمایا تم سب محتاج ہو، فقیر ہو، کس کے فقیر؟ اللہ، تم اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ نے یہاں بھی یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا، اے لوگو تم سب فقیر ہو، یعنی اے نبیو تم بھی فقیر ہو، اے اللہ کے ولیو تم بھی فقیر ہو، اے نیک لوگو، اے گناہ گار لوگو، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اس کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور وہ اللہ اکیلا ہی بے نیاز ہے، سب کا داتا ہے، سب کو دینے والا، جو کسی کا محتاج نہیں، وہ حمد و تعریف کا مالک ہے۔ یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی کہ انبیاء بھی اس کے فقیر، اولیاء بھی اس کے در کے فقیر۔ آؤ اللہ کے ایک نبی سے تمہاری ملاقات کرواؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے، اللہ کے بڑے لاڈلے اور محبوب پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، مدین کی راہ پہ چلے، کافی لمبا سفر پیدل طے کر کے وہاں پہنچے، مدین کے کنویں پہ گئے۔ قصہ مختصر، اللہ کے ایک نیک بندے کی بیٹیوں کو دیکھا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم تولی الی الظل، پھر ایک درخت کے نیچے، اس کے سائے کے نیچے آ کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، اپنے رب سے التجا کی، فرمانے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدل لمبا سفر کرنے کی وجہ سے تھکے ہوئے، بھوک کی شدت، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اپنے پاس کوئی چیز نہیں، خالی ہاتھ ہیں، تنہا ہیں، اور یہاں اجنبی ہیں، مسافر ہیں، کوئی جاننے والا نہیں، اس لیے اپنے رب کے ساتھ رابطہ کیا اور فرمایا کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تو جو بھی مجھے نعمت عطا کرے میں تیری ہر نعمت کا محتاج ہوں، میں تیری ہر نعمت کا محتاج ہوں۔ انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں تیرے در کا فقیر ہوں، میں تیرے در کا فقیر ہوں، تیرا محتاج ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگا، کھانے کی ضرورت تھی، اللہ سے رزق کا سوال کیا، تو رب العالمین نے ان کی دعا کو، ان کی التجا کو سنا اور پورا کیا۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری سب کہو رحمت اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے
اللہ نے جواباً فرمایا اے میرے موسیٰ تو نے مجھ سے روٹی مانگی ہے، جا میں تجھے روٹی بھی دیتا ہوں اور روٹیاں پکانے والی بھی دیتا ہوں۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا۔ فرمایا ان دونوں بہنوں میں سے ایک بڑی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور آ کر کہا اللہ کے بندے میرے باپ تجھے بلا رہے ہیں تاکہ تو نے جو ہمارے بکریوں کو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے وہ تجھے اس کی اجرت دے دیں۔ تمام مسائل اور تمام مشکلات کا حل ہو گیا، اور یہ حل کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اللہ نے کھانے کا بھی انتظام کر دیا، رہنے کا بھی انتظام کیا، اللہ تعالیٰ نے تمام ضروریات پوری فرما دی۔ تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے نا، تمام نبیوں کے نبی، تمام نبیوں کے امام پیغمبر، تمام انبیاء کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قحط پڑا، بارش نہ ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو یعنی صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ اور دیگر اصحاب کرام سب کہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ ان کو ساتھ لے کر میدان میں پہنچے، وہاں پہ صلاۃ الاستسقاء یعنی بارش مانگنے کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد یہ سب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بارش طلب کرتے ہیں، بارش کا سوال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ یعنی آپ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کرام کو اللہ کا فقیر قرار دے رہے ہیں۔ کن الفاظ میں؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اگلے الفاظ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، یعنی اللہ کی حمد و تعریف کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ انت الغنی، تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، اور ہم سب جو یہاں آئے ہیں ہم سب کے سب تیرے در کے فقیر ہیں، ہم سب تیرے در کے فقیر ہیں۔ فَأَنزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، اللہ ہمیں بارش کی ضرورت ہے، ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما دے۔ اللہم انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت علینا قوتا وبلاغا الی حین۔ اے اللہ تو جو بھی ہمیں بارش عطا فرمائے اسے نفع بخش بنانا، کیونکہ بہت زیادہ بارش سے نقصان بھی ہو جاتا ہے، نقصانات ہوئے ہیں نا اور ہو بھی رہے ہیں، دریاؤں میں سیلاب، نقصان ہی نقصان، تباہی ہی تباہی، بربادی ہی بربادی، اس لیے کہ ہم اس طریقے سے اللہ سے مانگتے نہیں جس طرح مانگنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے نقصانات سے بچا لے۔ یہ دریا بھی اللہ کے قبضہ میں، وہ جدھر چاہے ان کا رخ موڑ دے۔
اللہ تعالی ہمارے حالات پہ رحم فرما دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے عظیم اور جلیل القدر صحابہ کرام کو ملا کر سب کو اللہ تعالیٰ کے در کا فقیر قرار دیا اور اللہ تعالیٰ سے بارش کا سوال کیا، اور آپ نے بتا دیا کہ بارش دینے والا اور بارش کے ذریعے رزق عطا کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ داتا گنج بخش کون؟ اللہ، صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو عطا کرنے والا ہے نا، دینے والا، پہلے اس کے اندر کچھ صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے وہ دیکھنے والا ہو، اس کو نظر آ رہا ہو کہ میری مخلوق جو ہے، مجھ سے مانگنے والے جو ہیں وہ کہاں کہاں ہے، کہاں کہاں آباد ہیں، اور پھر وہ سننے والا ہو، اس کے پاس سننے کی طاقت ہو، اور سماعت ایسی ہو کہ جو ہر وقت ہر جگہ سے ہر ایک کی سن رہا ہو، اور سننے کے بعد وہ سمجھ بھی رہا ہو۔ کیونکہ یہاں جب ایک سے زیادہ 2 یا 3 آدمی اکٹھے بول پڑیں تو سننے والے کو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتا شور نہ کرو، ایک ایک کر کے آؤ۔ جو ہر وقت ہر ایک کی سن رہا ہو اور سمجھ رہا ہو، اور وہ علیم ہو، یعنی اس کے پاس اتنا علم ہو کہ اس کی مخلوق، اس کے ماننے والے اس کے علم میں ہوں، وہ ان کو جانتا ہو کہ وہ کہاں کہاں آباد ہیں اور ان کی ضروریات کیا کیا ہیں، اور میں نے ان کو کیا کیا دینا ہے۔ ہر ایک کی ضرورت ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ کی مخلوق صرف انسان ہی نہیں ہوتے۔ یہاں تو کہتے ہیں نا کہ تم مانتے نہیں ہو، علی حجویری بزرگ کو داتا نہیں کہتے، دیکھتے نہیں کہ وہاں لمبی لمبی لائنیں لگی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں، اور لنگر پک رہا ہے، دودھ تقسیم ہو رہا ہے، کھانے بانٹے جا رہے ہیں، دینے والے آ کر دے رہے ہیں، کھانے والے کھا رہے ہیں، لنگر جاری ہے۔ یہ عرس کے 2-4 دن تو سبیلیں لگی ہیں اور لنگر تقسیم ہو رہے ہیں، باقی پورا سال۔ اور پھر یہاں تمہیں صرف انسانوں کی لائنیں نظر آ رہی ہیں، باقی جانور، جنگلوں کے درندے پرندے، انہیں کون دے رہا ہے؟ وہ کہاں سے کھا رہے ہیں؟ اور پھر خشکیوں سے زیادہ پانی کے اندر مخلوقات ہیں، زمین کے نیچے بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسی مخلوقات ہیں جو کسی کو نظر بھی نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ اور کسی کی بولی کو کوئی سمجھتا بھی نہیں، جانتا بھی نہیں اللہ کے سوا، سب کی بولیاں الگ الگ۔ اور پھر جس نے عطا کرنا ہے، سب کو دینا ہے، اس کے پاس وہ ہر چیز موجود ہو جس کی اس کی مخلوق کو ضرورت ہو، اور ہو بھی اس کی اپنی، وہ ہر چیز کا خود مالک ہو، نہ کہ کسی سے لی ہوئی ہو۔ کسی کے پاس اپنا کیا ہے؟ سب کچھ اس اللہ وحدہ لا شریک کا ہے، ہر چیز اس کی اپنی ہو، اور خزانے بھرے ہوں، اور اسے تقسیم کرنے کے بعد ختم ہو جانے کا اندیشہ بھی نہ ہو کہ میں سب کو بانٹنا شروع کر دوں، سب کو دینے لگ جاؤں، یہ تو چند دنوں میں ختم ہو جائے گا سب کچھ۔
ایمان سے بتائیں ایسی طاقت اللہ کے سوا کسی اور کی ہے؟ ساری مخلوقات کو جاننا، ہر ایک کو دیکھنا ہر وقت، رات ہو یا دن، اور ہر ایک کی بات کو سننا، چاہے جتنے مرضی ہوں جو بھی مخلوق ہو، اور ہر ایک کی ضرورت کو اس کے ٹھکانے پہ پہنچانا، نہ یہ کہ جو وہاں آ جائیں لائن میں لگ جائیں ان کو مل جائے اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو وہاں کون پہنچاتا ہوگا؟ جو لائن میں آ کر لگ گئے، اور پھر آپ سب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، کئی رش جب لگ جاتا ہے نا، لنگر حاصل کرنے کے لیے چاروں طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور جیب کترے وہ اپنا کام کر جاتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا، وہ نیچے سے اپنا کام کر جاتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹ کر جب جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں، آئے تھے لینے کے لیے اور جو پاس تھا وہ بھی دے گئے۔ تو جو لائن میں آ کر لگ گئے وہ تو کھا گئے، اور باقی جو گھروں میں بیٹھے ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہ تو رہ گئے نا۔ تو اس لیے یہ کسی کے بس کا روگ نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی کاراگری ہے کہ اپنی تمام مخلوقات کی ہر وقت ہر بات کو خواہ وہ کسی بھی زبان میں ہو سنتا بھی ہے، ہر ایک کو دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور ہر ایک کو عطا کرتا بھی ہے، اور اس کے بعد بھی اس کو فکر نہیں کہ میرے خزانے ختم ہو جائیں گے۔ آئیے قرآن کے الفاظ میں سنیے، فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ ان بچوں کو سیدھا کر دیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جو سیدھا نہیں بیٹھ سکتا باہر چلے جائیں، منہ دھوئیں جا کر، وضو کریں، چلیں شاباش۔ جو سو رہے ہیں اٹھ کر باہر چلے جائیں۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ قرآن کریم کے سورہ الحجر پارہ نمبر 14 اٹھا کر دیکھو، پڑھ کر دیکھو، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے اللہ فرماتے ہیں میرے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ان خزانوں کو نازل کرنے والے، آسمان سے اتارنے والے، اپنے بندوں میں تقسیم کرنے والے، اور وہ بھی ٹھیک ٹھیک ایک اندازے اور ایک خاص ضرورت کے مطابق ہم خود ہی تقسیم کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ہی علم ہے، ہم علم رکھنے والے ہیں کہ کسی کی کیا کیا ضرورت ہے اور کس وقت اس کو ضرورت ہے، اور ہم نے اس کو کیا عطا کرنا ہے، اس ساری چیز کا، ہر بات کا علم فرمایا ہمارے پاس ہے۔ نمبر 2 فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ المنافقون پارہ نمبر 28، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، زمین و آسمان کے خزانے فرمایا ہمارے پاس ہیں، لیکن منافق لوگ وہ سمجھتے نہیں ہیں
ان کو اس بات پہ یقین نہیں ہے، وہ پھر بھی اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازوں پہ جاتے ہیں۔ نمبر 3 فرمایا قُل لَوْ أَنْتُمْ تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتا دیں، آپ فرما دیں لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم میرے رب کی رحمت کے جو خزانے ہیں اگر تم ان کے مالک بن بھی جاؤ بالفرض، پہلی بات تو ہے کہ تم ان کے مالک ہو نہیں، مالک وہ خود ہے، اس کے پاس خزانے ہیں، وہ تقسیم بھی خود کرتا ہے۔ اگر بالفرض وہ تمہیں اپنے خزانوں کا مالک بنا بھی دے، قُل لَوْ أَنْتُمْ تملکون خزائن رحمت ربی اذا لأمسکتم خشیۃ الانفاق، اگر وہ تمہیں اپنے خزانوں کا مالک بنا بھی دے تو تم ختم ہو جانے کے ڈر سے تقسیم کرنا ہی چھوڑ دو، تقسیم ہی نہ کرو، بند کر دو کہ اگر ہم نے سب کو دینا شروع کر دیا تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر تم مالک بن بھی جاؤ تو ختم ہو جانے کے ڈر سے ان کو روک لو، تقسیم کرو ہی نہ، مگر وہ اللہ ہے کہ جسے اس بات کا ڈر نہیں، اندیشہ نہیں کہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث قدسی صحیح مسلم، نبی مکرم رسول معظم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی آپ نے اللہ کا فرمان بیان کیا، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اللہ فرماتے ہیں اے اولاد آدم، اے انسانوں، لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، اگر تم سب کے سب، جن بھی انسان بھی جو پہلے گزر گئے ہیں وہ بھی آ جائیں، جو موجود ہیں وہ بھی آ جائیں، اور جنہوں نے قیامت تک ابھی آنا ہے وہ بھی آ جائیں، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں، قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، تو وہ کتنے ہوں گے؟ اربوں خربوں کی تعداد میں۔ وہ میدان بھی بہت بڑا میدان اللہ کا بنایا ہوا، فرمایا سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور پھر وہ مجھ سے اپنی اپنی چاہت، اپنی اپنی تمنا، اپنی اپنی حاجت کے مطابق مانگنا شروع کر دیں، اور میں ہر ایک کو عطا کر دوں۔ سب اپنی چاہت کے مطابق مجھ سے مانگ لیں اور میں ہر ایک کو اس کی چاہت کے مطابق عطا کر دوں، اور سب کو عطا کر دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی جتنے کہ سمندر میں ایک سوئی ڈبو لینے کے بعد سمندر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو اس کو تو ختم ہونے کا ڈر ہی نہیں، خوف ہی نہیں، لیکن فرمایا اگر تمہارے پاس خزانے ہوں اور تمہیں مالک بنا دیا جائے تو تم ختم ہو جانے کے ڈر سے روک لو، تقسیم کرو ہی نہ۔ تو اس لیے پوری مخلوقات کا داتا، سب کا گنج بخش کون؟ صرف اکیلا اللہ ہی۔
اور ایمان سے بتاؤ کہ یہ بزرگ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو ادب سے ہی نام لیں گے، کیونکہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ میں تمہارا داتا ہوں، اور اسکولوں میں پڑھنے والے ان کے کچھ جملے ہیں کتابوں میں درج و پڑھتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب کشف الاسرار کے حوالے سے ان کی زندگی میں ہی کسی ان کے مریدوں میں سے ایک نے کہہ دیا ان کو داتا دینے والا، تو انہوں نے کہا نہ گنج بخش نہ رنج بخش، من گدائے خود ایم، میں کسی کو نہ کچھ دے سکتا ہوں، نہ خزانہ دے سکتا ہوں، نہ غم دے سکتا ہوں، نہ کسی کو یعنی نفع اور نہ کسی کا نقصان کر سکتا ہوں، میں تو خود اللہ کا محتاج بندہ ہوں۔ من گدائے خود ایم، میں خود اللہ کا گداگر ہوں، اس کا فقیر ہوں۔ تو جب یہ بزرگ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہی نہیں آئے تھے، دنیا میں آنے سے پہلے جب ان کا وجود نہیں تھا، اس وقت لوگوں کا داتا کون تھا؟ کون تھا؟ اللہ ہی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ سب سے اول بھی، سب سے آخر بھی، وہ ظاہر بھی، وہ باطن بھی، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، وہ ہر چیز پہ قادر۔ اور اس کی تشریح، اس کی تفسیر نبی علیہ السلام کی ایک دعا سے ہوتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اللہم انت الاول لیس قبلک شیء، اے میرے اللہ تو اول ہے اس لیے کہ تجھ سے پہلے کوئی نہ تھا، وَأَنْتَ الْآخِرُ لَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، اور تو ہی آخر ہے کہ تیرے بعد میں تجھ جیسا کوئی نہیں، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ، اور تو ظاہر ہے، لَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، کہ تجھ سے اونچا اور کوئی نہیں، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ لَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور تو باطن ہے، تجھ سے کوئی چیز بھی چھپی نہیں، تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کو ان صفات کا واسطہ دے کر آگے اللہ سے مانگا، جو بھی مانگا تو اللہ سے مانگنا ہے، جو بھی مانگنا ہے، کیونکہ عطا کرنے والا وہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں قرآن کریم کی جو آیات آپ نے سنی، جن میں اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے خزانے میرے پاس ہیں، ان کا مالک بھی میں ہوں، ان کو تقسیم کرنے والا بھی میں خود ہوں۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کریم کی چند آیات میں اپنے محبوب، اپنے لاڈلے، اپنے پیارے بندوں کے بارے میں بھی اس قسم کے جملوں کی انہی کی زبان سے نفی کروا دی، اور فرما دیا کہ میرے پیغمبر نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے، قوم کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں آ کر تمہیں یہی بتا رہا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں،
اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا، میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں عالم الغیب ہوں، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں، میں تو خود اللہ کا محتاج بندہ ہوں۔ اور اسی طرح انہی الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا۔ سورۃ الانعام پارہ نمبر 7، سورۃ الانعام سورت کی آیت کا نمبر 50، اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل کے معنی کیا ہیں؟ کہہ دو، فرما دو، اپنی امت کے لوگوں کو بتا دو۔ کیا بتا دوں؟ کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب جاننے والا ہوں، اور نہ ہی میں نوری فرشتہ ہوں، میں تو خود اللہ کا محتاج بندہ ہوں، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے دوسرے رکوع میں یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ کیا میں اپنے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شروع کروں، حالانکہ باقی سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس لیے کہ وہ کھاتا نہیں بلکہ سب کو کھلاتا ہے۔ وہ سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا، کیونکہ جو خود کھانے والا ہو وہ محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ کسی کا حاجت روا ہو سکتا نہیں۔ اللہ خود نہیں کھاتا، اس لیے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سب کا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، وہی سب کا داتا ہے، سب کو دینے والا ہے۔ وہ کھاتا نہیں، کھلاتا ہے، پہنتا نہیں، سب کو پہناتا ہے، پیتا نہیں، سب کو پلاتا ہے، وہ خود سوتا نہیں، سب کو سلاتا ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہیں، کسی اور کی یہ صفات نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو یہ بھی بتا دیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 88 پارہ نمبر 9، فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ تمہارے نفع نقصان کا مالک ہونا تو بڑے دور کی بات ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جان کے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ الا ما شاء اللہ، میرے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوتا ہے جو خود اللہ چاہتا ہے، اور میں غیب جاننے والا بھی نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ
اور میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں۔ اگر میں غیب جاننے والا ہوتا تو مجھے زندگی میں کوئی پریشانی نہ آتی، میں بہت سی بھلائیاں ہی بھلائیاں جمع کر لیتا، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہ آتی، میں نفع ہی نفع، فائدے ہی فائدے جمع کر لیتا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، مکہ کے حالات، مدینہ کے حالات، بدر، احد اور احزاب کے حالات پڑھتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ فرماتے ہیں کہ جتنے دکھ، جتنی مصائب، جتنی پریشانیاں سارے نبیوں پر الگ الگ آئی تھیں، اتنی اکیلے مجھ محمد پہ آئیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی پوری زندگی دکھوں اور پریشانیوں سے بھری ہوئی، اس لیے کہ آپ حاجت مند ہیں، حاجت روا نہیں، اور نہ ہی مشکل کشا ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں میں ان کے ایسے حالات پیدا کیے اور لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو، جب یہ عظیم اور جلیل القدر ہستیاں ان کی زندگی میں یہ حالات آئے تو ان سے بڑھ کر اور ان سے اونچی شان والا کون ہو سکتا ہے، اور کون تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، داتا گنج بخش وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس ہر چیز کا علم ہو، جو ہر چیز کا مالک ہو، اور ہر چیز اس کے پاس اپنی ہو، کسی سے لی ہوئی نہ ہو، اور اسے ختم ہو جانے کا ڈر بھی نہ ہو۔ تو مالک کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ لوگوں، جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ تو اس چھلکے کے مالک بھی نہیں جو کھجور کے گٹھلی کے اوپر ایک سفید چھلکا ہوتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی وزن ہے اس کا؟ کوئی قیمت؟ وہ اس چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں۔ اور اس سے بھی ایک چھوٹی چیز فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ وہ تو زمین و آسمان کی چیزوں میں سے ایک ذرہ برابر چیز کے بھی مالک نہیں۔ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ریت میں سے ایک چونٹی اٹھائے نا بھر کر اور ہاتھ پہ رکھیں تو اس ایک چونٹی کے اندر ہزاروں ذرات آئیں گے، ایسے ہی ہے نا؟ ان ہزاروں ذرات میں سے وہ ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہے۔ تو بیٹا دینا، بیٹی دینا، یا اس سے کوئی بڑی چیز دینا، یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ جب وہ ایک چھلکے کے مالک بھی نہیں، ایک ذرے کے مالک بھی نہیں، تو وہ تمہارے داتا کیسے ہو گئے؟